آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل پر آنے والے طاعون کے عذاب کے بارے میں۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین پر اگنے والے غلے، پیاز وغیرہ اور گیہوں وغیرہ کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور پیاز وغیرہ جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ یہ من و سلویٰ کے مقابلے میں گھٹیا غذائیں سمجھی جا رہی تھیں، مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من باتی غذائیں کھاتے رہو، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب اور احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو ضرور بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رغ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور معافی کی دعا مانگنے کے بجائے یہ ایک شعر کہتے ہوئے اور مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ناظرین، طاعون ایک مہلک اور وبائی بیماری ہے۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور ران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دورہ پھیل جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، مگر دنیا میں ہی قہر الہی بصورت نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔